قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای النساء خیر قال التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ولا ماله بما يكره رواه النسائی۔ انتہائی احترام کے لائق میری دینی بہنوں، ماؤں، بیٹیوں، آج کا ہمارا عنوان بڑا حساس ہے، بڑا سنجیدہ بھی ہے اور بڑا مزاحیہ بھی ہے۔ آج کا عنوان ہے حقوق زوجین، میاں بیوی کے حقوق۔ چھوٹی چھوٹی بات پر گھروں میں اختلافات ہو جاتے ہیں، جھگڑے ہو جاتے ہیں، ناچاکیاں ہو جاتی ہیں میاں بیوی میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری دروازے بند کیے ہیں۔ میری بہنوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ نے خواتین پر، عورتوں پر، مردوں کو قوام بنایا ہے، حاکم بنایا ہے، نگراں بنایا ہے۔ کیوں مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی گئی؟ اس کی دو وجہ۔ پہلی وجہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو فضیلت دی ہے۔ اور دوسری وجہ وبما انفقوا من اموالهم، اس وجہ کہ دوسری وجہ یہ ہے کہ مرد اپنا مال خرچ کرتا ہے بیوی کے اوپر، بچوں کے اوپر۔ یہ دو وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر، شوہروں کو بیویوں پر فضیلت دی ہے۔ اس کے ضمن میں علماء اکرام نے لکھا ہے کہ کوئی بیوی اگر یہ کوشش کرتی ہے کہ میں اپنے شوہر کے اوپر چلی جاؤں، اس کے اوپر حاوی ہو جاؤں، یا اس سے، اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں، میری عادت ہے، اس پر بھاری پڑ جاؤں، تو یہ غلط کوشش کر رہی ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے اس کا؟ دونوں میں اختلاف ہوتا ہے، نا اتفاقی ہوتی ہے، اور بات توڑ کی طرف چلے جاتی ہے۔ اسی لیے ایک حدیث ذہن میں رکھیں کہ عورت دو ہی جگہ سکون سے رہ سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ایک قبر میں، دوسرے شوہر کے گھر میں، باقی تیسری کوئی اس کی جگہ سکون کی نہیں ہے۔ ہم سب سے پہلے عورتوں کی ذمہ داریاں کیا ہے؟ عورتوں کے ذمے شوہروں کے کیا حق ہے؟ حقوق الزوج علی امرأتہ، یہ سب سے پہلے بیان کریں گے کہ ایک عورت کی ذمہ داریاں کیا ہے۔ سنیے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يحل لامرأة ان تصوم وزوجها شاہد الا بإذنه ولا تأذن في بيته الا بإذنه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس بات پر بھی گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں۔ بیوی چاہتی ہے کہ میں روزہ رکھوں گی، اور شوہر چاہتا ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں۔ بہت سی بیگمات کو شوق ہوتا ہے روزہ رکھنے کا، اچھی بات ہے، لیکن یاد رکھیں فرض روزے کے لیے شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن نفل روزہ اگر رکھتی ہیں آپ تو آپ کو شوہر کی اجازت چاہیے، اور شوہر اجازت دے اس کے بعد روزہ رکھنے کی اجازت ہے، اور اگر شوہر نفل روزے کی اجازت نہ دے تو نہ رکھے۔ قضا روزے کے لیے بھی شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ یہ بیچاری ضد کر رہی ہے اور شوہر کو اپنی ضرورت پوری کرنا ہے، یا اور کوئی وجہ ہے، شوہر منع کر رہا ہے، اب یہ بیچاری اللہ والی یہ سمجھتی ہے کہ میں روزہ رکھ رہی ہوں
میرا شوہر اتنا شیطان ہے، اتنا ابلیس ہے، اتنا بگڑا ہوا ہے، میرے کو روزہ نہیں رکھنے دے رہا۔ ارے اللہ کی بندی، فرض اور قضا روزے آپ بغیر اجازت کے رکھیے، شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ لیکن ہم نہیں کہہ رہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں لا يحل لامرأة ان تصوم وزوجها شاہد، کہ کوئی عورت کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھے اور اس کا شوہر گھر پر ہے، الا باذنہ، شوہر کی اجازت کے بعد وہ رکھ سکتی ہے۔ اور ولا تأذن فی بیتہ الا باذنہ، ہاں یہ بڑی خطرناک بات ہے، عورت بیوی کسی ایسے شخص کو گھر میں آنے کی اجازت بھی نہ دے۔ آگے بڑھ کے کہتا ہوں، کسی ایسے شخص سے بیوی بات بھی نہ کرے جس شخص کے گھر میں آنے کو اس کا شوہر ناپسند کرتا ہے، یا اس کا شوہر اس بات کو بھی ناپسند کرتا ہے کہ وہ اس سے بات کرے۔ یاد رکھیں یہ معمولی بات نہیں ہوتی، بعض مرتبہ شیطان آپ بہت اچھی ہیں، آپ بہت بہتر ہیں، لیکن کسی غیر محرم سے آپ بات کر رہی ہیں، یا کوئی آپ کی زبان سے ایسا جملہ نکل گیا کہ دیکھو بھائی اس نے تو کتنا اچھا پرفیوم لگایا ہے، کسی غیر مرد کے بارے میں کہہ دیا۔ شوہر کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈال دیا کہ یار میری بیوی تو بڑی خراب ہے، اس کو دوسرے مرد سے بات کرنا پسند ہے، اس کا خوشبو لگانا پسند ہے، اس کی چال ڈھال پسند ہے، اس کا رکھ رکھاؤ پسند ہے۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ ان باتوں کی وجہ سے معاشرے میں طلاق وجود میں آ جاتی ہے میری بہنوں۔ ہاں، ولا تأذن فی بیتہ الا باذنہ، شوہر اجازت دے بات الگ ہے، لیکن یاد رکھیں جہاں تک اجازت کی بات ہے، شریعت نے یہ کہا ہے کہ ناجائز کام میں شوہر کی اجازت بھی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ دوسری وجہ جس کی وجہ سے میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے، قربان جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اختلافات جو ہوتے ہیں، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائکۃ حتی تصبح، متفق علیہ، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جب کوئی شوہر، بہت ممکن ہے کنواری بچیاں بیٹھی ہوں گی، میں اشارے میں بات کہوں گا آپ سمجھ جائیے، جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو اپنے بستر پر اپنی ضرورت کے لیے بلائے اور فلم تأتی، وہ منع کر دے، نہ آئے، ہوتا ہے نا کہ بھئی میری طبیعت خراب ہے، میرے تو آج سر میں درد ہے، اور مجھے یہ ہو رہا ہے، مجھے وہ ہو رہا ہے، مجھے فلاں تکلیف ہے۔ اچھا، جس وقت وہ محترمہ کو کوئی تکلیف ہو یا یہ ہو، اس وقت ان کو کہو کہ بھئی آپ شاپنگ پر چلیں گے، آپ گھومنے چلیں گے، آپ ہوٹل پر کھانا کھانے چلیں گے، وہ فوراً تیار ہے۔ ارے اللہ کی بندی، اللہ کے بندے نے تجھے اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے بلایا، اور اگر آپ منع کرتی ہیں تو آپ گنہگار ہیں۔ آج آپ کو ایک بہت راز کی بات بتلاتا ہوں۔ آج ہمارے بہت سے دوست جو دنیا دار ہیں، ان سے سلام دعا ہے، دوستانہ ہے، یا کچھ تعلقات ہوتے ہیں، مسئلے مسائل آ کر وہ پوچھتے ہیں، تو میری بہنوں ذرا غور سے سننا، وہ جو گناہ میں مبتلا ہوئے ہیں، یا ایسے بہت سے شوہر ہیں جو شادی شدہ ہے اور زنا میں مبتلا ہیں، وہ بالکل غلطی پر ہیں، ہم ان کی حمایت نہیں کرتے۔ غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ 1000 دفعہ بھی اگر وہ کوئی عذر پیش کرے تو ان کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے، ایسے شوہروں کا جو حلال بیویاں ہونے کے بعد حرام کام کر رہے ہیں۔ لیکن ایک بات جو غور کرنے کی ہے، سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ آپ کیوں کر رہے ہیں، آپ کے گھر پر تو حلال موجود ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ مولانا ہماری بیویوں کا ہمیشہ کا رونا ہے، ہمیشہ کا، جب بھی ہم ان کو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کہیں
تو وہ تو یا تو بیمار ہوتے ہیں، یا سر میں درد ہوتا ہے، یا بدن میں درد ہوتا ہے، یا کام کر کے وہ تھکی ہوئی ہوتی ہیں۔ اور ایک بات کہہ رہا ہوں، آپ کو ہنسی آتی ہے ہنس لیجئے، لیکن یہ میری بات نہیں ہے، مدرس حرم مولانا مکی صاحب، ان سے کسی نے یہ بات پوچھی تھی، کسی خاتون نے سوال کیا تھا کہ میرے شوہر میری طرف راغب بھی نہیں ہوتے مولانا، جبکہ میں ان کی بیوی ہوں، اور دوسری خواتین کو بڑی نظریں اٹھا اٹھا کر دیکھتے ہیں۔ تو مولانا نے ایسی بات کہی، اور وہ 40-45 سال سے مکہ مکرمہ میں درس دے رہے ہیں، ایسا ویسا تو ان کا تجربہ ہوگا نہیں۔ مولانا نے کہا کہ میری بیٹی، میری بچی، تو دن بھر کام کرتی، تیرے کام کو سلام ہے، تیری محنت کو سلام ہے، تیری لگن کو سلام ہے، تیرے گھر سنبھالنے کو سلام ہے۔ اب تو دن بھر کام کر کے پسینہ پسینہ ہو گئی، اب رات میں باجی تمہارا شوہر تمہارے پاس آیا، ہمارے گاؤں کی زبان میں بولتے ہیں، پھر اس کو خالہ بوئے آتی نا آنگ میں، بدبو آ رہی، وہ کیوں قریب آئیں گا؟ اور باہر کی وہ گندی اور غلیظ عورت، وہ صاف ستھری بازارو عورت، وہ خوشبو لگا رہی، جبکہ اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے نا کہ جو عورت خوشبو لگا کے گھر سے باہر جاتی ہے تو وہ ایسی ویسی ہے، سمجھ جاؤ کیسی ہے۔ تو وہ اس طرف راغب ہو رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ گھر کے اندر اس کو ہمیشہ دال مل رہی ہے، تو پھر ظاہر بات ہے وہ کہیں اور جائے گا۔ اسی لیے میں نے پہلے کہہ دیا، عورتوں کی عقل جو ہے نا تھوڑی چھوٹی ہوتی ہے، تو مرد حضرات کتنے ہی بہانے کریں، ان کا بہانہ بھی قابل قبول نہیں، لیکن میری بہنوں آپ کا یہ عمل بھی قابل قبول نہیں اگر ہمارے معاشرے میں کوئی بہن ایسی ہے جی۔ تو اب اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ اس کا شوہر اس کو بلاتا ہے، وہ انکار کرتی ہے، فلم تاتی فبات غضبان علیہا، اس کا شوہر پوری رات غصے کی حالت میں گزار رہا ہے، لعنتها الملائکۃ حتی تصبح، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسی عورت کے اوپر جو شوہر کے اپنی ضرورت کے بلانے کے باوجود نہیں آتی ہے، فرشتے صبح تک اس عورت کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تیسری وجہ جس کی وجہ سے میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے وہ ہے ناشکری۔ ہاں، کتنا ہی شوق کوئی انسان اس کے ساتھ بھلائی کرے، اور خواتین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناشکری کا مزاج رکھا ہے۔ اور یہ دیکھو، برا نہیں ماننا، نہ تو میرے کو گالیاں دیں گے، بڑے ہی یعنی اچھے مولانا نہیں ہے، جب دیکھو جب عورتوں کی برائی کرتے، ان کے گھر میں عورتیں نہیں ہے، کہ ایسی بات نہیں ہے میری بہنوں۔ حدیث سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ تیسری وجہ بتا رہا ہوں، پہلی وجہ کیا تھی یاد رہیں گی؟ پہلی وجہ ہے روزہ رکھ رہی ہے شوہر کی اجازت کے بغیر، دوسری وجہ ہے کسی شخص سے بات کر رہی ہیں، اس کو اجازت دے رہی ہیں گھر میں آنے کے لیے، تیسری وجہ ہے اس شوہر کو حلال ضرورت پوری کرنا ہے، انہیں منع کر رہی ہے، اور چوتھی وجہ ہے ناشکری۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اریت النار، مجھے جہنم دکھائی گئی، دوزخ دکھائی گئی، جہنم کی آگ دکھائی گئی۔ فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ يَكْفُرْنَ قِيلَ يَكْفُرْنَ بِاللَّهِ قَالَ يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، فرمایا کہ جب میں نے دیکھا جہنم کو تو جہنم کے اندر مجھے سب سے زیادہ عورتیں نظر آئی۔ اللہ اکبر، ڈرنے کا مقام ہے میری بہنوں، ڈرنے کا مقام ہے۔ فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاء، زیادہ مجھے عورتیں نظر آئی، یکفرنا، اپنی ناشکری کی وجہ سے۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا، قیل یکفرن باللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کیا وہ اللہ کی ناشکری کرتی ہے، اللہ کی کفران نعمت کرتی ہے؟ قال یکفرن العشیر، اللہ اکبر، فرمایا کہ عشیر اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں۔ کیسے کرتی ہیں؟ وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانِ، اور احسان کو جھٹلا دیتی ہیں۔
لو احسنت الى احداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. اللہ اکبر. نہ احسان کو جھٹلا دیتی ہیں کوئی بندہ، کوئی شوہر. لو احسنت الى احداهن الدهر، فرمایا کہ اللہ کے نبی نے کہ تو پوری زندگی اس عورت کے ساتھ بھلائی کرو، پوری زندگی اچھائی کرو، پوری زندگی بہترین لباس پہناؤ. مثال دے کے سمجھا رہا ہوں، سمجھ میں آ جائے گی. پوری زندگی بہترین کھانے کھلاؤ، پوری زندگی بہترین مکان میں رکھو، لیکن کبھی شوہر کا ہاتھ تنگ ہے، اس نے درمیانے قسم کا لباس بنا دیا. ہاتھ تنگ ہے، بریانی کے بجائے دال بنوانے لگا دیا. ہاتھ تنگ ہے، ٹین میں سے ایک بوند بارش کا ٹپک گیا. کیا کہیں گی؟ یہ آدمی نے زندگی بھر میرے کو پھٹے ہوئے کپڑے پہنایا، یہ آدمی نے زندگی بھر ہمیشہ میرے کو دال کھلایا، یہ آدمی نے ایسے گھر میں رکھا کہ گھر کم تالاب زیادہ دکھتا. اور یہ میرے الفاظ نہیں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ما رأیت منک خیرا قط، میں نے اس آدمی کے اندر بھلائی دیکھی نہیں، یہ کہہ دیتی ہیں. تو یہ میری بہنوں جو ہے تو یہ چوتھی وجہ ہے جس کی وجہ سے میاں بیوی میں اختلاف ہوتا ہے. اور اب سنیے فضیلت کہ اگر کوئی بیوی ایسی ہو جس کے اندر یہ تمام برائیاں نہ ہوں بلکہ اچھائیاں ہوں، ہے نا، کوئی ہمیشہ برائی ہی نہیں بولنا چاہیے، کچھ خوشخبری بھی سنانا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو حدیث ہے یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا، کہ آسانیاں پیدا کرو، مشکلیں پیدا مت کرو، اور خوشخبریاں سناؤ، ڈراؤ مت لوگوں کو. سنو اب خوشخبری، اللہ نے تم کو کیا مقام دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایما امرأۃ ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا فضیلت ہے آپ کی، کیا اللہ نے مقام دیا ہے بیویوں آپ کو. اللہ، میں الفاظ نہیں ہے میرے پاس بیان کرنے کے لیے، ذرا غور سے سنیے اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت، کوئی بیگم، کوئی بیوی جی اس کا انتقال ہو جائے، ماتت وزوجها عنها راض، اور اس کا شوہر اس سے راضی ہو، کوئی عورت کا، کوئی بیوی کا اس حالت میں انتقال ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو، دخلت الجنہ، تو وہ عورت جنت میں داخل ہو گئی. ترمذی شریف کی حدیث ہے، وہ عورت جنت میں داخل ہو گئی. کتنا بڑا مقام ہے. اس میں سے ایک حدیث یا ایک بات یاد آئی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے سب سے بہترین موت کون سی ہے. سب سے بہترین موت عورت کے لیے تو یہی ہے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو. اور مرد کے لیے، شوہر کے لیے کون سی ہے؟ شوہر کے لیے سب سے بہترین موت وہ ہے کہ جب اس کو موت آئے تو اس کا سر اس کی بیوی کی گود میں ہو. علماء نے لکھا ہے کہ اس طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو خیر بات کہا ہے. اس حالت میں، ایسے ہی حالت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک بی بی عائشہ کی گود مبارک میں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داعی اجل کو یعنی ملک الموت کو لبیک کہا ہے. اس حالت میں دنیا سے پردہ فرمایا ہے. بہت بڑی فضیلت ہے. اور یاد رکھیں جس شوہر کی ہم خواتین ہماری جو ناشکری کرتی ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا مقام دیا ہے. اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کنت آمرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرے، اگر میں کسی کو حکم دیتا
کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرے، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَن تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک سوال کرتا ہوں، آپ جواب دیجئے۔ اللہ کے بعد کس کو سجدہ کر سکتے؟ بولو، شوہر کو کر سکتے نا؟ یہی مطلب ہے نا اس کا؟ نا، یہ یہاں پر جو لو لفظ آیا نا، لو کنت آمرن، اگر میں کسی کو حکم دیتا، مطلب یہ ہے کہ شوہر کو بھی سجدہ نہیں کرنا ہے۔ میرا جانا ہوتا ہے بہت سی خلا طلاق کی محفل میں، تو بعضی خواتین ہوتی ہیں نا، خاص طور سے وہ عورتیں جو یعنی صلح تو نہیں کہوں گا میں، جھگڑا ہی ہوتا ہے، جو لڑکے والوں کی طرف سے لڑنے کو آتی، وہ بولتی مولانا انہیں اتنا جلاری، اتنا ستاری، ہمارے بچے کو انہیں کھارا نہیں پیرا نہیں، جبکہ یہ بیچاری اس کو جلاری بہو کو۔ اور کیا بولتے؟ مولانا تم لوگ بولتے نا، مولانا لوگا، کہ اگر کس کو حکم ہوتا سجدہ کرنے کا تو شوہر کو ہوتا، ان نے سجدہ بھی نہیں کر رہی شوہر کو، ہمارے بیٹے کو ایک بھی بار سجدہ نہیں کری ان نے۔ ارے خالہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کرنے کے لیے نہیں کہا کہ اگر میں دیتا حکم سجدے کا تو بیویوں کو دیتا کہ وہ شوہروں کو کرو، یہ نہیں کہا کہ کرنا ہے۔ سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، باقی کسی کے لیے نہیں ہے، بلکہ یوں سمجھیے دوسرے الفاظ میں کہ سجدہ اللہ کا حق ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا حق نہیں ہے۔ اور آگے بڑھ کر بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار حج اور عمرے پر لے جائے، بولو آمین، آمین بولو، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے، اللہ ہم کو بھی لے جائے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار مبارک پر آپ جائیں گی تو وہاں پر بھی سجدہ کرنا حرام ہے، ویسے ہی جیسے اللہ کے غیر کو سجدہ کرنا حرام ہے۔ ہاں، اب دیکھیں، بہت سی مائیں یہاں بیٹھی ہیں، وہ بھی بیویاں ہیں، بہت سی بیویاں ہیں جو مائیں ہیں، اور ان ماؤں کو بیٹیاں بھی ہیں۔ تو بیویاں اپنے اندر یہ تبدیلی کریں جو اگلی بات بیان کی جا رہی ہے، اگلی حدیث جو ہم بیان کرنے جا رہے ہیں، اور اپنی بیٹیوں کو اس طرح سے تیار کریں۔ ایک سوال، اگلی حدیث بہت بہترین ہے، مجھے بہت زیادہ پسند ہے یہ حدیث، بہت زیادہ۔ اس حدیث سے پہلے ایک سوال ذہن میں ڈالتا ہوں کہ سب سے بہترین بیوی کون سی ہے؟ مثال کے طور پہ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ سوال آپ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہی، کہ آپ بیٹھی ہیں حضور کے سامنے اور پوچھ رہی، حضور مجھے بتائیے بہترین بیوی کون سی ہے، اس کی علامت بتائیے، اس کے سمٹم بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسی انداز میں کہا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای النساء خیر، فرمایا کہ حضور سب سے بہترین عورت کون سی ہے، سب سے بہترین عورتیں کون سی ہے؟ قال التی تسرہ اذا نظر، وہ ہیں جس کو اس کا شوہر جب دیکھے، کام سے آ رہا ہے تھک کے، بیوی پہ نظر پڑتے ہی شوہر خوش ہو جائے، پہلی علامت۔ دوسری علامت وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو کوئی حکم دے، کوئی بات کرنے کو کہے، کوئی آرڈر دے تو وہ فوراً اس پر عمل کرے، اس کے حکم کی تعمیل کرے۔ اور وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَلَا مَالِهِ، اور شوہر کی مخالفت نہ کرے، اپنے آپ میں بھی، اشارے کو سمجھو، آپ شادی شدہ خواتین سے کہہ رہا ہوں، اپنے آپ میں بھی شوہر کی مخالفت نہ کرے، خیانت نہ کرے، وَمَالِهِ، اور شوہر کے مال میں بھی خیانت نہ کرے، بِمَا يَكْرَهُ، خیانت بولے تو کیا؟ وہ کام نہ کرے اپنے آپ میں اور شوہر کے مال میں جس کو شوہر ناپسند کرتا ہے۔
اب اس حدیث کی تھوڑی سی تشریح سنیے. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3-4 باتیں فرمائی ہیں. پہلی بات فرمائی کہ بہترین بیوی کی علامت یہ ہے کہ تسرہ اذا نظر، جب شوہر اس کو دیکھے تو خوش ہو جائے. یہاں پر اکثر بیویوں کی حالت کیسی رہتی معلوم؟ شوہر جیسی گھر میں داخل ہوا تو کیا بولتا اپنے امی کو؟ امی میری عورت کا منہ میرے سامنے سے ہٹا دو. میں وہ جملہ استعمال نہیں کرنا ہوں تاکہ کسی کو برا نہ لگ جائے. جی لیکن آپ اچھی خاتون ہیں، آپ تمام کی تمام نیک خواتین ہیں، آپ کے بارے میں بات نہیں ہے یہ. ہاں مجھے گھر پہ بھی جانا ہے، آپ کے بارے میں بات نہیں ہے، یہ ان خواتین کے بارے میں بات ہے جو اس اجتماع میں نہیں ہے، باہر ہے، بے دین ہے. ایسے شوہر ان کو کیا کہتے ہیں؟ مولانا امی جان اس کا تھوبڑا میرے سامنے مت آنے دو، یہ عورت اتنا ستاری میرے کو. اب ہمیشہ اللہ کی بندی انہیں لڑ رہی تو شوہر کہاں سے اس کو دیکھ کے خوش ہوں گا؟ مطلب یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اتنا اچھے سے رہو اپنے شوہر کے ساتھ کہ شوہر تم کو دیکھنے کو تڑپنا. آپ بوڑھی ہو گئی، آپ کے چہرے پہ جھریاں آ گئی، لیکن شوہر کہہ رہا ہے کہ نہیں، آج بھی میری بیوی کی طرح خوبصورت میری نگاہ میں کوئی نہیں. کیوں؟ کیونکہ چہرے کی خوبصورتی تو عمر کے ساتھ ختم ہو جائے گی، لیکن اخلاق کی خوبصورتی زندگی بھر باقی رہتی ہے میری بہنوں. دوسرا اطاعت، فرما برداری، مان کر چلنا، شوہر کے منشے کو سمجھنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں یہ بہترین عورت ہے. اور ولا تخالفہ فی نفسہا ولا مالی، شوہر کے مال میں خیانت نہیں کرنا. ہاں ایک مثال چلتی نا ہمارے پاس، نظر ہٹی درگھٹنا گھٹی. وہ بیچارہ تھکا تھکایا آیا پیسے کما کر، اپنی پینٹ اتارا اس نے اور لنگی وغیرہ پہنا، پینٹ ٹنگایا، اس کے اندر پاکٹ رکھا ہوا تھا، اپنی ضرورت کے لیے گیا، واش روم کے لیے گیا، بیت الخلاء کے لیے گیا. آ کے دیکھا جیب کے اندر 100 روپیے رکھے تھے، آ کے دیکھنے کے بعد خالی 50 کی نوٹ دکھ رہی. حجی بیگم میں نے 100 روپے رکھا تھا. ہاں تو کہاں رکھے تھے؟ وہ پاکٹ میں رکھا تھا. بیچارہ وہ ڈرتے ڈرتے بول رہا ہے. اور یہ بالکل ٹائٹ ہو رہی ہے محترمہ. ارے بیگم میں نے پاکٹ میں رکھا تھا. ہاں تو میں چور دکھ رہی؟ میرے ابا نے میرے کو چوری سکھائے، میرے پہ الزامہ لگا رہے. میں ٹھہرو گھر پہ فون کر رہی، ابھی بلاتی میرے ابا کو، میرے امی کو، میرے بھائیوں کو، بیٹھ کے اپن بات کر لیں گے. ارے اتنا اس نے پوچھا، حالانکہ محترمہ نے خود رکھ لیے. نظر ہٹی درگھٹنا گھٹی، یہ خیانت ہے. آپ کا مال ہے، آپ اپنے شوہر سے مانگ کر لیجئے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ چھوٹی موٹی حرکتوں سے یہ ایک مرتبہ بڑا وبال بن کر ظاہر ہوتی ہے، نتیجہ توڑ پڑ جاتا ہے، نتیجہ اختلافات ہوتے ہیں. جی اور میاں بیوی میں دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں. آپ مانگ کر لیں. چوری سے، جھوٹ سے، دھوکے سے میاں بیوی کے اندر کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے. ہاں اور دوسری چیز، اپنے آپ کے اندر خیانت نہ کرے. ابھی جو اوپر بھی حدیث آئی، کسی ایسے سے بات نہ کرے. اب آپ کے شوہر غسل کر رہے ہیں، موبائل باہر ہے، فون آیا کسی اجنبی کا، آپ نے اٹھا دیا. پہلے تو آپ کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ اٹھاتی بھی ہیں، بہت مجبوری ہے، کوئی ایسی سچویشن بن گئی ہے، تو بات کا لہجہ آپ کا وہاں پر لڑائی والا ہونا چاہیے، بالکل سخت والا. وہاں پر بالکل آہستہ، بالکل کیا کہیں گے، ایک دم نزاکت والی. جی ہیلو بولیے. ہاں اجی انہوں نہا. اتنی نرم بات، جو لہجے میں بات شوہر سے کرنا ہے وہ غیر مرد سے کر رہے خالہ، اور جو غیر مرد سے لہجے میں بات کرنا ہے وہ شوہر سے کر رہے. تو کہاں سے پھر یہ معاشرے میں دین آئے گا؟ پہلے تو ہمارے دیکھیں نا، نکاح کی بنیاد ہی غلط ہے نا. جی نکاح کی بنیاد ہی غلط ہے. ہم نے گناہ کو سستا کر دیا ہے. گناہ سے مراد کون سا گناہ ہے سمجھ جائیے. گناہ کو سستا کر دیا، اور نکاح 10-10 لاکھ روپے میں ہو رہے ہیں. یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے میری بہنوں. اسی لیے
اگلی حدیث جو ہے نا، ابھی تک تو آپ کو خوشخبریاں مل رہی تھی، اگلی حدیث میں نا اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، کہ میں نے میرے بعد عورتوں کو سب سے زیادہ نقصان دینے والا کوئی اگر فتنہ چھوڑا ہے تو عورتوں کے علاوہ مردوں کے لیے کوئی سب سے زیادہ نقصان دینے والا اگر کوئی فتنہ چھوڑا ہے تو خواتین کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ ہاں، عورتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ، اور یہ ان عورتوں کے بارے میں میں وضاحت کرتا چلوں، عورتوں کے دل کانچ کی طرح ہوتے ہیں، بہت جلدی ٹوٹ جاتے ہیں۔ جو بے دین عورتیں ہیں، آپ تمام دیندار ہیں، یہ آپ کے پاس میری باتیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہم نقل کر رہے ہیں، یہ آپ کے پاس امانت ہے، آپ خاندان والی خواتین ہیں، ان تک بات پہنچاؤ جو بے دین ہیں، ہاں ان تک بات پہنچاؤ جو بے دین ہیں، تاکہ وہ آپ کی باتیں سن کر اپنے اندر چینج پیدا کرے، اپنے اندر تبدیلی لے کر آئے۔ اب یہ تو ہو گیا عورتوں کے بارے میں، اب ہمارے مرد حضرات جو ہیں وہ بھی تو چھوٹ نہیں سکتے نا، یہ بیان آن لائن ریکارڈ بھی ہوتا ہے، اس کو سنا بھی سکتی ہیں آپ جی۔ تو اب دیکھیں ہمارے مردوں کو بھی اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ وہ عورتوں کے ساتھ کیسے رہیں۔ اب تک آپ سن رہی تھی کہ عورتیں مردوں کے ساتھ کیسے رہیں، شوہروں کے ساتھ کیسے رہیں، اب شوہروں کو بتلایا جا رہا ہے کہ وہ بیویوں کے ساتھ کیسا رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ خواتین کے ساتھ بہترین طریقے سے رہو، اخلاق سے رہو۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ہاں یہ بھی ہے، اور یہ بھی فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، کہ تم عورتوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکتے اگر ایک سے زائد بیویاں ہیں تو۔ اور یاد رکھیں ابھی جو بات آئی نا، ایک بات اس میں رہ گئی، اکثر اس عورت کو سوکن آتی جو عورت اپنے شوہر کو راضی نہیں رکھتی۔ ہاں ہم نکاح پڑھانے والے ہیں نا، ہم کو پتہ ہے، بہت اندر کی بات بتا رہا ہوں، آپ مجھے دعا دیں گے۔ بہت سے شوہر اپنی بیویوں سے چھپ کر نکاح کر لیتے ہیں۔ کن بیویوں سے؟ جو بیویاں اپنے شوہروں کو تکلیف دیتی ہیں، راضی نہیں رہتی، اور 5 سال 10 سال 15 سال کے بعد معلوم پڑتا، یا شوہر کے انتقال کے بعد پتہ چلتا، انہیں گھر پہ آتی، بولتی بہن آپ جس کی بیوی تھی میں بھی اسی کی بیوی ہوں، انہوں نے ہم سے فلاں وقت میں نکاح کر لیا تھا۔ کیونکہ یاد رکھیں میں بھی ایک مرد ہوں، ایک مرد کی سمجھانے کی، فہمائش کی، بات بتلانے کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے، ایک طاقت ہوتی ہے، وہ اس وقت تک سمجھاتا ہے، اگر نہیں سمجھی تو پھر اس کو وہ چھوڑ دیتا ہے، بچوں کے خاطر طلاق نہیں دیتا، خلا نہیں دیتا، نکاح میں رکھتا ہے، لیکن دوسری دنیا بسا لیتا ہے، اور یہ محترمہ کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ ایسے بہت سے واقعات آج ہو رہے ہیں، اور وہ ناجائز کام بھی نہیں ہے، کوئی اس کو روک بھی نہیں سکتا۔ اسی لیے دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا بہت خیال رکھا ہے۔ آخری خطبہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو آپ نے کچھ الفاظ فرمائے تھے، استوصوا بالنساء خیرا، کہ عورتوں کے ساتھ بہترین طریقے سے رہو، اچھے اخلاق سے رہو۔ یہ مردوں کو حکم ہے، اب تک عورتوں کو تھا نا، اب مردوں کو ہے۔ فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاها فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء۔ یہ جو مرد حضرات کہتے ہیں نا ہماری مولانا بیوی بہت خراب ہے، ہمیشہ لڑ رہی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایسے مردوں کو حکم دیا کہ بھائی عورتوں کے ساتھ اچھے سے رہو، اور عورت جو ہے وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہے، پسلی جو ہے نا وہ ٹیڑھی ہوتی ہے۔ اگر تم فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِن تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، اگر تم اس کو سیدھی کرنے جاؤ گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، اور اگر تم اسے ویسے ہی رہنے دو گے تو وہ ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہے گی، سدھرے گی نہیں۔ جی فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاء، تو فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ
بھلائی کے ساتھ رہو، خیر کے ساتھ رہو۔ وہ ایک لطیفہ یاد آیا نا، بہت دیر سے آپ سنجیدہ بیان سن رہی ہیں۔ میں خود بھی یعنی پٹھان ہی ہوں، ہمارے پٹھانوں کو لوگ بہت بدنام کرتے ہیں۔ ایک خان صاحب جو ہے جماعت میں جا کے آئے، تبلیغ میں وقت لگایا انہوں نے، اور جماعت میں آنے کے بعد خوب بیگم کو مار رہے ہیں، خوب مار رہے ہیں۔ اب اتنا مار رہے ہیں تو وہ بیگم نے کسی ذریعے سے کوئی چٹھی وغیرہ لکھ کر مرکز کے امیر صاحب کو شکایت کر دی کہ ہمارے شوہر خان صاحب جب سے جماعت میں جا کر آئے ہیں تو مجھے بہت مار رہے ہیں۔ تو انہوں نے بلایا اور بلا کر کہا کہ بھائی کیا بات ہے خان صاحب، کیوں مار رہے ہیں آپ؟ تو خان صاحب کہنے لگے، او سالہ امیر صاحب، خانہ خراب کی بچی داڑھی نہیں رکھتی ہے بولے۔ تو انہوں نے کہا امیر صاحب نے کہ خان صاحب یہ عورت ہے اور عورت کو داڑھی نہیں آتی۔ اور بولے امیر صاحب تم بھی عجیب آدمی ہے، ارے داڑھی نہیں آتی کیا بات ہے، کم سے کم نیت تو ہونا چاہیے داڑھی رکھنے کی۔ تو اس طرح سے بھی ہوتے ہیں۔ تو میری بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا خیال ہے آپ کا کہ مردوں کو، شوہروں کو کہا کہ بیویوں کے ساتھ اچھے سے رہو، اور یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، اگر ان کو تم سیدھا کرنے جاؤ گے ٹوٹ جائے گا، رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ اور ایک بات تجربے کی بتلاتا ہوں، اکثر جو طلاق ہوتی ہے نا وہ شادی کے 10، 12 یا 14 سال کے بعد ہوتی ہے۔ ہاں، جو اتنی لمٹ جن کی شادیوں کو ہو چکی ہے، جو ہمارے پاس ہو رہی ہیں زیادہ تر، وہ یہی لمٹ ہے۔ اور یاد رکھیں، مردوں کو یہ کہا کہ اگر تم کو اچھی بیوی مل جائے تو اس کو چھوڑنا نہیں، اس کو نبھا کر لے کر چلنا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں سب سے بہترین سامان وہ نیک بیوی ہے۔ فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، کہ دنیا پورا کا پورا ایک سامان ہے، اور اس دنیا کا سب سے بہترین سامان وہ نیک بیوی ہے۔ نیک بیوی، ہاں نیک بیوی، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اور ایک حدیث میں تو یہاں تک فرمایا کہ لا یجلد احدکم امرأتہ جلد العبد، جس طرح غلاموں نوکروں کو مارا جاتا ہے ویسا اپنی بیویوں کو مت مارو۔ یہ کتنی شرم کی بات ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ثم یجامعها فی آخر اليوم، کہ کوئی بعض مرد عورت کو مار رہا ہے اور دن کے آخری حصے میں اسی سے اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے، اسی سے اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے۔ اسی لیے یاد رکھیں، بیوی اگر کسی مرد کو اچھی مل جائے تو اچھی بیوی کی قدر کرو، ایسا نہ ہو کہ وہ چلی جائے۔ میں ایک واقعہ ہمیشہ ذکر کرتا ہوں، ایک ڈاکٹر صاحب کی ماں باپ نے رشتہ طے کر دیے تھے۔ سننے کی بات ہے، ذرا غور سے سنیے، آپ کو انشاءاللہ بڑا سبق ملے گا اس میں۔ اب جس سے رشتہ طے کرے اس عورت کا نام تھا نوری، اور وہ بہت کالی تھی۔ اور یاد رکھیں، کالی خواتین بہت فرما بردار ہوتی ہیں شوہر کی، عام طور سے زیادہ تر، کیونکہ خوبصورت عورتوں کو رہتا نا ایک گھمنڈ رہتا ہے کہ میں تو خوبصورت ہوں، یہ خود میرے پیچھے لٹو ہے۔ بہرحال وہ ڈاکٹر صاحب کی غیر ڈاکٹر، وہ بھی کالی نوری نام کی لڑکی سے شادی ہو گئی۔ ڈاکٹر صاحب نے کبھی اس کو بیوی کا درجہ نہیں دیا، ہمیشہ اس کے ساتھ برا سلوک کیا، بلکہ کام والی کا۔ آپ سمجھ جائیے، شادی شدہ خواتین ہیں بیٹھی ہوئی ہیں تو میں اشارے میں ہی بات کہوں گا، اس کو بیوی کا مقام ہی نہیں دیا انہوں نے ساری زندگی۔ اب وہ بیچاری نے سوچ لی کہ بھائی کیوں، میرے تو شوہر ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں، تو وہ ان کے کپڑے استری کر کے رکھنا، پیتاوے دھو کر رکھنا، جوتا پالش کر کے رکھنا، ناشتہ وقت پر دینا، ان کا ٹوتھ برش، یہ سب چیزیں ایک دم اپ ٹو ڈیٹ، بالکل نوکرانی اس نے اپنے آپ کو بنا دی ڈاکٹر صاحب کی۔ اب یہ کئی دن تک چلتا رہا، ڈاکٹر صاحب کو عادت بھی ہو گئی وہ ساری چیزوں کی، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ نوری جو تھی نا، جو تھی تو کالی لیکن تھی فرما بردار بہت، اور لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں ایک بیوی تھی۔ اللہ کی طرف سے فیصلہ آیا اور اللہ تعالیٰ نے وہ نوری کو موت دے دی۔ جب وہ نوری کا انتقال ہوا تو ڈاکٹر صاحب بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے اندر ہی اندر، زمانے کو بتانے کے لیے تو بہت رویا، لیکن اندر ہی اندر بہت خوش ہوئے کہ اب ماں باپ نے رشتہ طے کیا تھا، کالی کلوٹی تھی، زندگی سے چلی گئی، اب میں ڈاکٹر ہوں، میں بھی اب ڈاکٹرنی سے نکاح کروں گا اور خوبصورت دیکھ کر کروں گا۔
ڈاکٹر صاحب نے جو ارادہ کیا تھا اس کو پورا کیا، ڈاکٹرنی سے نکاح کیا اور خوبصورت کیا۔ اب ولیمہ ہوا، ولیمے کے بعد شادی ہو گئی، شادی ولیمہ، اور اس کے بعد جب سورج نکلا ڈاکٹر صاحب اٹھے اپنے کلینک جانے کے لیے، اپنے او پی ڈی جانے کے لیے، دواخانہ جانے کے لیے، اٹھ کر دیکھتے ہیں تو نہ جوتا ہے پالش کیا ہوا، نہ پیتاوے ہیں دھوئے ہوئے، نہ ڈریس ہے استری کیا ہوا، نہ ناشتہ تیار ہے۔ بیگم صاحبہ اب ڈاکٹر صاحب کے بازو برابر میں پلنگ پر آرام فرما رہی ہیں، دن نکل جا رہا ہے، سورج نکل رہا ہے، ادھر پیشنٹ کے فون آ رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے دیکھا کہ یہ تو عجیب مہارانی ہے، 1 دن ہوا، 2 دن ہوئے، 3 دن ہوئے، مہینہ ہوا، سال ہوئے، کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ڈاکٹر صاحب نے آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کر دیکھے اور رونے لگے اور کہا کہ اے اللہ، میں سمجھ گیا تیرا فیصلہ میرے لیے اس عورت کی شکل میں آیا ہے، یہ عورت میری بیوی نہیں بلکہ تیری سزا کی شکل میں میرے پاس آئی ہے۔ وہ نوری جو کالی کلوٹی تھی لیکن میری بیوی تھی، میری فرما بردار تھی، میری اپنی تھی، میرے اپنے آپ کے لیے اس نے اپنے آپ کو نوکرانی بنا دی تھی میرے لیے، میں نے اس کی قدر نہیں کیا۔ آج تو نے اس ناشکری کے بدلے میں یہ خطرناک اور بد اخلاق عورت جو بظاہر تو خوبصورت ہے، جو بظاہر تو ڈاکٹر ہے، میرے گلے میں باندھ دیا ہے۔ اے اللہ، میں تیری سزا کو قبول کرتا ہوں اور تیرے دربار میں سجدہ کر کے معافی مانگتا ہوں کہ میں نے تیری ایک نیک بندی کی قدر نہیں کی تھی۔ آج تو نے زندگی بھر کے لیے بطور سزا اس عورت کو میرے نکاح میں لا کر یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ اب میری بیوی رہے گی اور یہ اسی گندے اخلاق کے ساتھ مجھے اسے نبھانا پڑے گا۔ کبھی اللہ کے فیصلے ایسے بھی آتے ہیں۔ ہاں، بعض مرد ہیں نا بیویوں کو مارتے ہیں، جو ابھی حدیث آئی ہے جی، تو یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ ہاں، بڑی خطرناک بات ہے۔ میں آپ کو 4 اعمال بتاتا ہوں جس کی کرائیٹیریا ہے، مفتی ادریس صاحب آپ کو کبھی تفصیل سے بتائیں گے۔ اگر وہ اس کی سچویشن پیدا ہو جاتی، اگر اس کی سچویشن پیدا ہو جاتی سیاق و سباق، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کر سکتے تھے، اور وہ اللہ کے حکم تھے۔ بعض اس میں اچھے کام بھی ہے، نیک کام بھی ہے، اور بعض سچویشن کریٹ ہونے پر ہے، لیکن وہ 4 کام جو قرآن و حدیث میں ہے لیکن اللہ کے نبی نے وہ کام نہیں کیے۔ ہم لوگ کرتے ہیں، نیک کام ہے، اچھے کام ہے، لیکن حضور نے نہیں کیے۔ ایک ہے اذان حضور نے نہیں دی، بعض روایت میں ملتا ہے لیکن زیادہ صحیح ہے کہ حضور نے اذان نہیں دی۔ دوسرا، حضور نے اقامت بھی نہیں کہی، اور تیسرا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ نہیں دی، اور چوتھا کام جس کی اگر سچویشن بن جاتی تو آپ کر سکتے تھے لیکن نہیں کیا۔ قرآن میں حکم ہے کرنے کا، بیویوں کو مارنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی کسی بیوی کو نہیں مارا، کبھی نہیں مارا، بلکہ حدیث میں تو یہاں تک فرمایا کہ آپ کسی کو بھی مارے، اذا ضرب احدکم فلیتق اللہ بالوجہ، کہ جب تم میں سے کوئی کسی کو مارنے لگے یا مارے تو اس کو چاہیے کہ وہ چہرے پر نہ مارے۔ ایک واقعہ مجھے یاد آیا، شاید آپ بہت اچھے سے سن رہی ہوں گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے دل پر یہ واقعات کھول رہا ہے۔ آپ کی آخری بیگم ہے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے پاس آپ کی باری تھی، آپ کو 11 بیویاں تھیں اور آپ باری باری اپنی بیگمات کے پاس رات گزارتے تھے۔ تو جب حضرت میمونہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں 1-2 بج رہے تھے، اس وقت گھڑی گھنٹے تو نہیں تھے، آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، تو آپ ان کے برابر میں آرام کر رہے تھے، آپ کو چھوٹی ضرورت کے لیے آپ اٹھ گئے، تو حضرت میمونہ کو وہ عورتوں والا دھوکہ ہو گیا کہ کہیں یہ میری باری کے وقت میری سوکن کے پاس تو نہیں چلے گئے۔ تو حضرت میمونہ اٹھی اور غصے سے اندر سے دروازے کی کنڈی لگا دی۔ اب جب انہوں نے کنڈی لگا دی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور دروازہ بجانے لگے، کھٹکھٹانے لگے، تو وہ نہیں کھول رہی ہے۔ تو حضور سمجھ گئے کہ ان کو کیا دھوکہ ہوا، حضور سمجھ گئے کہ یہ سمجھ رہی کہ میں ان کی سوکن کے پاس گیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ میمونہ،
میں اللہ کا نبی ہوں، میں تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اگر میں نے کہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا، تمہارے ساتھ راز گزاروں گا، تو میں تمہارے ہی پاس رہوں گا، کسی اور کے پاس نہیں جاؤں گا۔ کئی بار کنڈی کھٹکھٹانے کے بعد تو حضرت میمونہ اٹھی اور دروازہ کھول دیا۔ آتا ہے کتابوں میں، علماء سے سنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش آئے دروازہ کھولنے کے بعد اور اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئے۔ اگر حضور کی جگہ پر، اب اس واقعے کو تھوڑا الٹا کر دیتے ہیں، اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر حضور کے علاوہ اگر کوئی ہمارے زمانے کا کوئی شوہر ہوتا اور اتنی بار دروازہ بجانے کے بعد اگر بیچاری نہیں کھولتی تو اتنی دیر سے انہیں دروازہ بجا رہا تھا، دروازہ کھولتے ہی پھر کیا کرتا وہ؟ ہاں، دروازہ کھولتے ہی وہ اپنی عورت کے منہ پر ایک زوردار تماچا لگا دیتا۔ یہ ہمارے معاشرے کا اسٹیٹس ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آج میں سمجھتا ہوں شاید ہم علماء کرام ان مردوں تک اپنی بات نہیں پہنچا سکے تاکہ وہ مرد اس دین پر عمل کرتے۔ اس لیے میری بہنوں، یہ بڑا حساس موضوع ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر جھگڑے ہوتے ہیں، اختلافات ہوتے ہیں۔ ایک گزارش آپ سے یہ ہے کہ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی ہے یا کوئی بات ایسی ہے جس میں آپ میری اصلاح کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بات پوچھنا چاہتی ہیں تو بطور سوال وہ چٹھی لکھ کر بھیج دیں، انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا تاکہ ہماری بھی اصلاح ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگر کوئی بہن کچھ پوچھنا چاہتی ہے تو وہ پوچھ سکتی ہیں۔